معنی یہ ہے کہ مغفرت کی رات اور خلاصی کی رات، کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کی خلاصی، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں سورہ دخان کی جو ابتدائی تلاوت کی گئی ہے، بعض مفسرین کی رائے ہے، بہت بڑا طبقہ مفسرین کا، کہ یہ اسی شب برات کے بارے میں ہے، لیکن عام مشہور مفسرین کے ہاں یہی ہے کہ یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آیتیں ہیں۔ چاہے یہ آیتیں لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں ہوں یا شب برات کے بارے میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب برات یہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس کے فضائل احادیث میں کثرت سے ہیں۔ لیکن شب برات میں جو لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں، ان سے مفسرین اور محدثین، اولیاء اللہ، اکابرین بہت نالان ہیں۔ یہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اس وقت سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے لوگوں نے ایسے خرافات اس میں ایجاد کیے، اللہ کی پناہ۔ شب برات یعنی 15ویں کی جو رات ہوتی، تو 15ویں کی رات میں اس وقت بھی چراغان ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ عمدہ قسم کے کھانے پکا کر کے لوگوں کو دے دیں۔ اس وقت سے یہ بھی بدعت بھی ایجاد ہو گئی کہ لوگ نفل نمازوں کے لیے بلا کر کے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کریں گے اور پیچھے نفل پڑھیں گے۔ اگر کسی نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے بلوغیت کے بعد، تو اس شب برات میں نفل پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور وہ 10 سال کی جو فرض نمازیں اس کے ذمے پر رہ گئی ہے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ 20 سال اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے بالغ ہونے کے بعد، بس مولوی صاحب نے شب برات میں نفل نماز کی جماعت کرا دی اور اس کے سارے گناہ وہ معاف ہو گئے، اور اس میں وہی خوشیاں مناتے جو عید کے اندر مناتے۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات شب برات کی جب آ جاتی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مجھ سے غائب ہو گئے۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں میں گھروں میں چراغ وغیرہ یہ بتیاں ان چیزوں کا زیادہ رواج نہیں ہوتا تھا، اور یہ سہولت میسر نہیں تھی، تو عورتوں کے مسائل ہے۔ اماں جی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج باری میری ہے، رات میری ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے، اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو میں رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اس طرح گھماتی رہی، اچانک میرے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑ گئے کہ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ نماز سے جیسے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس حال میں، میں کس حال میں ہوں؟ آپ کس حال میں، میں کس حال میں؟ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے، اور میری باری میں میرے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آپ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ باری آپ کی ہو، آپ کی اجازت کے بغیر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رسول کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے پاس ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔
تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں کس خیال میں اور آپ کس خیال میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں اور تشریف لے گئے ازواج میں سے کسی کے پاس اور آپ عبادت میں لگے ہوئے۔ ان راتوں میں اس رات کو شب برات کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے اور وہاں قبرستان کی زیارت فرماتے، زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دے، یہ صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اس رات میں حضرت نے اہتمام کیا ہے 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، اور اگر نہ ہو تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ساتھی خطیبوں کو چھوڑ دے، مولویوں کو چھوڑ دے۔ یہ مولوی گاتے رہیں گے، ہم لوگ گاتے رہیں گے، کہتے کہتے ہم بھی مریں گے بغیر عمل کے، آپ سنتے سنتے مریں گے بغیر عمل کے۔ یہ اس طرح ہوتا رہے گا۔ مولوی کا اپنا ارادہ عمل کرنے کا نہیں ہے تو لوگ کیا عمل کریں گے؟ اس غریب کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے، کفا بالمرء واعظا الموت، انسان کے لیے موت ہی ایک بہت بڑا خطیب ہے، موت ہی ایک بہت بڑا مولوی ہے، وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دے گی۔ موت خود بخود آدمی کو سمجھا دیتی ہے۔ آپ یہ کریں قبرستان میں چلے جائیں اور لوگوں سے معلوم کریں کہ یہ کس کی قبر ہے، ایس ایچ او کی، یہ ٹی پی او کی، یہ ڈی آئی جی کی، یہ کمشنر کی، یہ ڈپٹی کمشنر کی، اور یہ مرحوم بھٹو کی، یہ ذوالفقار بھٹو کی، یہ مرتضیٰ بھٹو کی، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر، یہ فلاں کی قبر، دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر اس رات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ، میں قبروں سے آپ کو منع کرتا رہا اس وقت کی جا کر کے آپ قبروں سے منت مانگیں اور قبروں سے جا کر کے آپ اپنی حاجتیں مانگیں اور اپنے مشکلات قبروں سے مانگیں۔ قبروں کی زیارت مستحب ہے، مسنون ہے، ضرور جائیں قبرستان میں، لیکن قبر میں جا کر کے قبرستان میں منکرات کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے فقہا عورتوں کو اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں جا کر کے پھر قبروں سے چمڑ جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر لے، ہمارا یہ کام کر لے، بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا دے دے، بیٹی نہیں ہو رہی بیٹی دے دے، شوہر قرض دار ہے قرض حل کر دے، گھر میں کچھ نہیں ہے وہ بھی کر دے، بیماری کو ٹال دے۔ ارے سوچ نہیں رہے ہیں کہ وہ خود بیمار ہو کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دفن ہیں۔